میرے عزیز پاکستانیوں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ ساتھیوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک صدائے پاکستان کے نام سے ایسا پلیٹ فارم ترتیب دیا گیا ہے جس کا مقصد آپ سب کی آواز میں آواز ملانا ہے اور ہر محب وطن پاکستانی کی صدا کو طاقت دیتے ہوئے پاکستان کو طاقتور بنانے کے لیے اس پلیٹ فارم کو بروئے کار لانا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ پروردگار کا ایک ایسا انمول تحفہ ہے اور دنیا کے ہر ملک سے زیادہ آپ جب پوری بین الاقوامی سطح پہ دنیا کے 5 بر اعظموں کا جائزہ لیتے ہیں اور اس میں آپ ایشیا سے شروع ہوں، یورپ کی طرف دیکھیں، ایشیا پیسیفک کی طرف آپ کی نگاہیں اٹھیں، لیٹن امریکہ، کریبین اور یہاں تک کہ افریقہ کے بر اعظم تک بھی الحمدللہ جہاں بھی آپ جائیں گے ان 5 بر اعظموں میں آپ کو ہر جگہ پاکستانی نیشنل نظر آئیں گے۔ اور ان 5 بر اعظموں میں جہاں مجھے جانے کا اتفاق ہوا اور سیاست میں آنے سے پہلے دنیا کے 92 کنٹریز میں اور ان 5 بر اعظموں میں نے پاکستان کی نمائندگی کی، تو مجھے ہمیشہ یہ فخر رہا کہ میں نے جہاں بھی جس پاکستانی کو ملی، جس پاکستانی سے میرا انٹریکشن ہوا، وہ الحمدللہ میں نے اس کو دینے والوں میں پایا، یعنی پروردگار نے ان کو خدا داد صلاحیتوں سے نوازا اور انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو منوا کے اس کمیونٹی کے اندر اپنی جگہ بنائی اور وہاں پاکستان کے سبز ہلالی پرچم کی عزت وقار اور توقیر پہ اضافہ کیا۔ ہمیں پاکستان کے باہر بیٹھے جو اوورسیز پاکستانی ہیں، میں ان سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں بھی اوورسیز پاکستانی تھی۔ ایک اوورسیز پاکستانی کی حیثیت سے میرا بھی یہ خواب تھا کہ میرے ملک کے اندر وہ تمام بنیادی سہولتیں، وہ تمام جو بنیادی حقوق ہیں جو ہر شہری کا حق ہے، جو ان 5 بر اعظموں کے شہریوں کو وہ بنیادی سہولتیں دستیاب ہیں، میرے ملک کے شہریوں کو بھی وہ سب رول آف لا کے ساتھ جڑا ریلیف، جسٹس، میرٹ، ایکول رائٹس اینڈ ایکول اپرچونٹی اور اوورآل ہر شخص کو رائٹ پرسن فار دی رائٹ جاب جو ہے وہ پلیسمنٹ ملے اور کسی کو زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے کسی سفارش کی نہیں، کسی سیاستدان کے ڈیرے پہ بیٹھ کے دھکے کھا کے اس کی پرچی کی نہیں، اپنی قابلیت سے اس کو وہ مقام ملے۔ اور یہی سوچ لے کہ 2002 میں اس پارلیمنٹ کا حصہ بنی تھی۔ جس وقت میں اس پارلیمنٹ میں آئی تھی تو میں اس وقت بھی ورلڈ اسمبلی آف یوتھ کی آفس بیرر تھی۔ میں اس وقت بھی وائس پریزیڈنٹ کی حیثیت سے اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم ورلڈ اسمبلی آف یوتھ میں پاکستان کی نمائندگی کر رہی تھی۔ میں دنیا بھر کے نوجوانوں کے ساتھ ان کی سوشل، کلچرل اور ریلیجیس ویلیوز کی بنیاد پہ کام کر کے یہ جان چکی تھی کہ جو میرے ملک کا نوجوان ہے وہ میرے ملک کا احساسہ ہے، اور جب میں یوتھ کہتی ہوں، نوجوان کہتی ہوں، تو اس سے مراد میری آدھی سے زیادہ وہ آبادی ہے جن کو خواتین کہا جاتا ہے، جو فیمیل یوتھ ہے۔ وہ فیمیل یوتھ جو ہے وہ انفارچونیٹلی انڈر یوٹیلائزڈ ہے، ڈپرائیوڈ ہے، نگلیکٹڈ ہے۔ اس کی لیک آف اونرشپ یا لیک آف فیسیلیٹیشن
یا اوورآل ہمارے جو سماجی اور معاشرتی رویے ہیں اس کا وہ وکٹم ہے۔ تو میں ایک سوشل ورکر کی حیثیت سے، ایک یوتھ ایکٹیوسٹ کی حیثیت سے، ایک وومن ایکٹیوسٹ کی حیثیت سے، ایک ہیلتھ پروفیشنل کی حیثیت سے، اور پھر ایک عوامی نمائندے کی حیثیت سے جب پاکستان کی پارلیمنٹ میں بیٹھی تو اس نیت، اس سوچ اور اس جذبے اور اس جنون کے ساتھ بیٹھی کہ میں نے اس پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے۔ اور جو دنیا کے 5 بر اعظموں میں دیکھ کے آئی تھی کہ ان کی جو ہیلتھ پالیسی ہے وہ کس طرح ڈاکٹرز کو اونرشپ دیتی ہے اور کس طرح ان کے سیلری سٹرکچر اور سروس سٹرکچر کے اندر ان کی ایک پروفیشنل اسکل بیسڈ ترقیاں اور آگے بڑھنے کا روڈ میپ اور کی ہے۔ اگر میں ایجوکیشن پالیسی کو دیکھتی تھی تو وہاں کوالٹی ایجوکیشن اور خاص طور پہ کیریئر کونسلنگ کے ذریعے وہ قومیں صرف ڈاکٹرز اور انجینئر ہی نہیں پیدا کر رہی بلکہ ہر شعبہ زندگی میں ان قوموں نے اپنے نوجوان کی کیپیسٹی بلڈنگ کی، ان کی بہتر اورینٹیشن کی، اور پھر دنیا بھر میں ان نوجوانوں نے اپنے اپنے ملکوں کا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھایا اور اپنی اکانومی میں ایک کلیدی کردار ادا کیا۔ ساتھیوں، اکنامک پالیسی ہو، ایگریکلچر پالیسی ہو، فارن پالیسی ہو، ہیلتھ پالیسی ہو، ایجوکیشن پالیسی ہو، وومن رائٹس پہ بنی کوئی وومن ڈیولپمنٹ پالیسی ہو، مائنورٹیز کے ساتھ جڑی پالیسی ہو، یوتھ پالیسی ہو، یا اوورآل انسانی حقوق کے ساتھ جڑا کوئی بھی ایسا مشن، کاز اور روڈ میپ ہو، اس کو کامیاب بنانے کے لیے جو سب سے پہلی شرط ہے وہ آپ کی کمٹمنٹ ہے۔ تو ہمیں اس صدائے پاکستان سے جو 20 سال اور آلموسٹ یہ 22 سال کا عرصہ ہو گیا ہے، 10 سال میں اس پارلیمنٹ میں بیٹھ کے آئی اور 7 فیڈرل منسٹریز ہیڈ کی ہیں، اور پھر ابھی پچھلے 3.5 سال میں 2 دفعہ پرائم پوزیشنز پہ کام کرنے کا موقع ملا۔ تو میں نے یہ دیکھا ہے، جو میرا مشاہدہ اور تجربہ ہے، کہ جو 7.5 سال کا عشرہ جو تھا پاکستان کو بنے گزر گیا، آج وہ جغرافیائی آزادی جو ہے ہماری، وہ حقیقی معاشی آزادی میں کیوں نہیں بدل پائی؟ تو جب میں اپنے 22 سالوں میں پیچھے مڑ کے دیکھتی ہوں تو جو مجھے وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ آج وقت بدل گیا ہے، لوگوں کی سوچ بدل گئی، انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ سچویشن بدل گئی، اقوام عالم جو ہے اس نے آپ کا جو مین جز ہے جس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس اقوام عالم میں ہمیں اکنامک فرنٹ پہ جو چیلنجز درپیش ہیں ان سے باہر نکلنے کی اسٹریٹجی کیا ہے۔ تو وہ اسٹریٹجی جو ہے وہ میں جس طرح سے دھکے کھا کے، گراس روٹ پالیٹکس کر کے، نچلی سطح کے عوام کی پلس کو چیک کر کے، اور ہائر اپس میٹنگز میں، ایون کہ ڈی سی سی میں، ڈیفنس کمیٹی آف دی کیبنٹ میں بیٹھ کے نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی پڑھ کے، ہماری این ڈی سی کا جو ورکشاپ ہے نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی جہاں پڑھائی جاتی ہے، اس کالج سے بھی پڑھ کے تو میں اس نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ ہمارا جو اکنامک ڈاؤن فال ہے، جو اکنامک کرائسس ہے، جو اس وقت ہماری معاشی بدحالی ہے، اس کی وجہ صرف اور صرف ایک ہی چیز ہے کہ اکنامک فرنٹ پہ ہمارے اکنامک انڈیکیٹرز
امپروو نہیں ہو رہے، کیونکہ اب وہ دور گزر گیا کہ جب جنگیں جو ہیں وہ سرحدوں پہ توپوں، میزائلوں اور ٹینکوں کے ساتھ لڑی جاتی ہیں۔ اب ساتھیوں جنگ جو ہے وہ اکنامک فرنٹ پہ لڑی جا رہی ہے، اور اس اکنامک فرنٹ پہ جنگ کو لڑنے کے لیے وہی قوم جو ہے وہ جیتے گی اس جنگ کو جس کے اکنامک انڈیکیٹرز بہتر ہوں گے۔ اور ہماری اس وقت جو سچویشن ہے جس سے آج ہم گزر رہے ہیں، اس کا سب سے بڑا چیلنج کیا ہے کہ ہماری آدھی سے زیادہ فوج جو ہے، جن کو ہم خواتین کہتے ہیں، جو ہماری آبادی کا 52% ہے، وہ اکنامک فرنٹ پہ کہیں انگیج نہیں ہے۔ ہماری وہ پڑھی لکھی بچیاں جو ہیں، ہم نے ان کو صرف اس لیے پڑھانا ہوتا ہے کہ ان کے لیے کوئی اچھا ہمارا سوشل سٹیٹس ہے کہ اچھی جگہ اس کی شادی ہو، اس کا اچھا رشتہ آئے، اور اوورآل اس کو معاشرے میں ایک عزت اور مقام ملے۔ وہ کسی کی بہو بنے تو وہ تعارف کرا سکے کہ اس کی بہو ڈاکٹر ہے یا انجینئر ہے یا کسی اور پروفیشن میں اس نے نام کمایا ہے۔ ہم اس کو اس لیے نہیں پڑھا رہے کہ وہ اکنامک فرنٹ پہ بھی پارٹنرشپ میں آئے، اور اس معاشرے کا، اپنے خاندان کا اور اپنے اوورآل جو اس کے ارد گرد جن کی ان کے اوپر توقعات ہیں، ان کے لیے کوئی کنٹریبیوٹ کرے۔ تو ایک تو سب سے بڑا چیلنج دور حاضر کا کہ وہ بچی جس میں ہم انویسٹ کرتے ہیں، وہ بچی جس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں، والدین ہر کوئی افورڈنگ کلاس سے نہیں، مڈل کلاس، پرو مڈل کلاس، وہ ہمیشہ اپنے بچے کو جو ہے وہ اپنا پیٹ کاٹ کے پڑھاتے ہیں۔ تو وہ بچیاں جو ہیں وہ ہماری طاقت ہیں، وہ ہمارا اصل جو ہے سرمایہ ہے، وہ ان یوٹیلائزڈ فورس جو ہے، جب تک ہم اس کو معاشی محاذ پہ انگیج نہیں کرتے، ہم اس اکنامک فرنٹ پہ کامیاب نہیں ہو سکتے، اور اکنامک انڈیکیٹرز ہمارے امپروو نہیں ہو سکتے۔ آئیے آج ہم عہد کریں کہ ہمارے گھر میں ہماری بیٹی ہو یا ہماری بہن ہو، ہم نے اس کو امپاور کرنا ہے، اور اکنامکلی امپاور کرنا ہے، اس کو ہم نے لیگلی امپاور کرنا ہے، اس کو ہم نے سوشلی امپاور کرنا ہے، اس کو ہم نے اکنامکلی امپاور کرنا ہے، اور پھر اس کو ہم نے پولیٹیکلی بھی امپاور کرنا ہے۔ اور جب تک وومن امپاورمنٹ نہیں ہوگی، پاکستان اس سپیڈ سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ہم ایک مسلمان ملک ہوتے ہوئے ہم مغرب، ہندوستان یا امریکہ اور دیگر ممالک کی طرح اپنی خواتین کو اس طرح سے شاید وہ مواقع جو اسلام نے ہمیں دیے ہیں وہ پریکٹس اس طرح سے نہیں ہو پائے جس طرح ان ممالک میں انہوں نے ہم سے سیکھ کے، کیونکہ ہمیں فخر ہے کہ اسلام کی پہلی خاتون مسلمان عورت جو ہے وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ وومن انٹرپرینور تھی، وہ پہلی تجارت پیشہ خاتون تھی جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی کر کے دنیا کو یہ پیغام دیا تھا کہ وہ وومن امپاورمنٹ پہ یقین رکھتے ہیں۔ اور جس نبی کے ہم ماننے والے ہیں، اور جو ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ بنا، اس کے اندر جو ہے وہ آپ کی بیٹیاں، آپ کی بہنیں، آپ کی مائیں، آپ کی اوورآل جو معاشرے کے اندر ہر رشتے کے ساتھ جڑا جو اس خاتون کا رول ہے، اس کو سرپرستی کی ضرورت ہے، اور عہد کریں کہ ہم نے ان کو اس پوٹینشیل کو یوٹیلائز کرنا ہے، اور پاکستان کی تعمیر و ترقی میں ان کا کلیدی رول جو ہے اس کو انکریج کرنا ہے، ان کو موٹیویٹ کرنا ہے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، اور سب سے امپورٹنٹ کہ ان کو اون کرنا ہے۔ چونکہ یہ پلیٹ فارم جو ہے صدائے پاکستان ہے، جب صدائے پاکستان کی بات ہوتی ہے تو پوری اس کے اندر ہر سوچ، فکر، اس رنگ، نسل اور مذہب اور ہر طرح کی لسانیت سے پاک ہو کے صرف پاکستانیت کی بات ہوتی ہے۔ تو پاکستانی ہوتے ہوئے ہم پاکستانیت کو فروغ دینے کے لیے اس پلیٹ فارم میں آپ کی انگیجمنٹ، آپ کی انوالومنٹ اور آپ کی ہر طرح کی معاونت کے طلبگار ہیں، کیونکہ اس وقت قوم کو ضرورت ہے ایک ایسی آواز کی جو پورے پاکستان کے اندر جو پاکستانیت ایگزسٹ کرتی ہے اس کو پروموٹ کیا جائے،
ایسے پلیٹ فارم کی ضرورت ہے جہاں ہم یکجا ہو کے پاکستان کے مخالفین کا مقابلہ کریں. اور ساتھیوں، پاکستان ہے تو ہماری سیاست ہے. ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے ریاست بچانی ہے یا اپنی سیاست بچانی ہے. تو جو بھی محب وطن پاکستانی ہے وہ ریاست کے ساتھ اس کا جو رشتہ ہے اس کو مضبوط بنائے اور مل کے پاکستان کے مخالفین کا مقابلہ کریں. نیت کے ساتھ جڑا رشتہ ہے اور تعارف ہے، اور ایک ہماری بین الاقوامی سطح پہ اس وقت ایک مشکل دور سے ہم گزر رہے ہیں. اوورسیز پاکستانی ہمارے ٹرو ایمبیسیڈرز ہیں. مجھے آپ پہ فخر ہے اور میں آپ سے توقع کرتی ہوں کہ جو پاکستان سے باہر ہے وہ پاکستان کی امیج بلڈنگ میں، پاکستان کی شناخت کو پروموٹ کرنے میں، اور پاکستان کا جو حقیقی چہرہ ہے اور جو لائٹ اینڈ ماڈریٹ پروگریسو پاکستان ہے اس کو دنیا میں متعارف کرانے کا باعث بنے. انشاءاللہ صدائے پاکستان پلیٹ فارم جو ہے آپ سب پاکستانیوں کی آواز بنے گا، اور اس پلیٹ فارم سے ہم آپ کی جو ضروریات ہیں ان کا بھی احاطہ کریں گے، اور ہم پاکستان سے باہر اور پاکستان کے اندر بسنے والے جتنے بھی ہمارے پاکستانی بہن بھائی ہیں ان کے لیے ہم ایک عوامی ہیلپ لائن قائم کرنے جا رہے ہیں. اور اس عوامی ہیلپ لائن کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ کے مسائل ہیں، مشکلات ہیں، جو چھوٹے چھوٹے ڈے ٹو ڈے پبلک سیکٹر کے اندر آپ کے کام ہیں، اور خاص طور پہ میرے حلقے NA66 کے اندر جو اس سے پہلے NA72 تھا، اور الیکشن کمیشن کی جو ریسنٹ حلقہ بندی ہے اس کے بعد یہ NA66 میں تبدیل ہوا. یہاں کے بسنے والوں کے لیے ہم نے وہ عوامی ہیلپ لائن جو ہے وہ قائم کر دی ہے، اور اس ہیلپ لائن سے آپ میرے ساتھ کمیونیکیٹ بھی کر سکتے ہیں، اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ایک دوسرے کی آواز کو طاقت دے کے پاکستان کو مضبوط بنانے میں اپنا اپنا کردار ادا کریں. کیونکہ یہ پاکستان ہے تو ہم ہیں. یہ پاکستان جو ہے وہ جتنا طاقتور اور مضبوط ہوگا اتنا بحیثیت پاکستانی ہمارا تعارف جو ہے وہ مؤثر ہوگا. اور پاکستان کو مضبوط بنانے کے لیے ہمیں اپنی گروہی، لسانی اور ذاتی مفادات جو ہیں ان سے ہٹ کے ایک ذاتی کاز کے لیے کھڑا ہونا وہ ہمارا پاکستانیوں کا شیوہ ہی نہیں ہے. ہمیں قومی مفاد اور قومی کاز کے لیے، نیشنل کاز کے لیے کھڑا ہونا ہے، اور انشاءاللہ صدائے پاکستان پلیٹ فارم سے ہم اس کاز کو اچیو کریں گے. اور میں آپ کے ساتھ وقتاً فوقتاً انٹریکٹ کیا کروں گی، آپ کے سوالات ہم لیا کریں گے اور ان کے جوابات دیں گے. اور جو ایک گھٹن ہے، جو ایک وینٹیلیشن نہیں ہے، جو ایک ہر طرف جو ہے وہ کیاس ہے، انریسٹ ہے، اس سے نکل کے ہم ہوپ کی طرف جائیں گے. پاکستان ہماری امیدوں کا چراغ ہے، ہم نے اس چراغ کو روشن رکھنا ہے، اور انشاءاللہ آپ سب نے، ہم نے مل کے نظریہ پاکستان اور اس کے ساتھ جڑا جو پاکستان کا حقیقی فلسفہ ہے اس کی آبیاری کرنی ہے. چونکہ میں 22 سال سے اس سسٹم کے اندر ہوں، سیاست کے اندر ہوں، اور اونچ نیچ کبھی میں ہاری ہوں، کبھی میں جیتی ہوں، کبھی میں کسی ذمہ داری پہ ہوں اور کبھی میں ذمہ داری کے بغیر ہوں. لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود جو میرا اصل مشن اور مقصد ہے وہ اپنے ملک کے ساتھ وفاداری اور اپنے لوگوں کے حقوق کے ساتھ جڑا جو میرا رول ہے اس کو مضبوط بنانا ہے. تو یہ پلیٹ فارم جو ہے، چونکہ میں کافی عرصے سے میڈیا کے اندر فرنٹ لائن پہ آ کے اپنا موقف نہیں دے پا رہی تھی یا نہیں دے رہی تھی، تو اس کی بے شمار ریزنز ہیں، میں ان ریزنز میں نہیں جانا چاہتی. لیکن صرف ایک ہی ریزن تھی کہ میں اپنی جماعت کے لیے، اپنی لیڈرشپ کے لیے کوئی ایسا ابہام یا کوئی غلط فہمیاں پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی. تو میری یہ خواہش تھی کہ میں اپنی جماعت کو، اپنی لیڈرشپ کو کم از کم ان کی آواز کو، جو ان کے ساتھ رہ کے میں نے سیکھا
کہ وہ پاکستان کے لیے سوچتے ہیں، وہ پاکستان کے لیے تڑپتے ہیں، وہ پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، اور بدقسمتی سے کوئی ایسی صورتحال بنا دی گئی ہے کہ ایسا تاثر دیا جا رہا ہے کہ جیسے عمران خان صاحب افواج پاکستان یا پاکستان کے کسی جگہ مخصوص کسی قومی سلامتی کے ایجنڈے کے خلاف ہیں، تو اس کی نفی کرنے کے لیے اور اس کاز کو پروموٹ کرنے کے لیے کہ پاکستانی ہوتے ہوئے عمران خان صاحب ہوں یا میں ہوں یا پی ٹی آئی کا کوئی بھی کارکن ہوں، ہم پاکستان پہ جانے نچھاور کرنے والے لوگ ہیں، اور پاکستان کی حرمت پہ مر مٹنا ہمارے لیے باعث اعزاز ہے، اور ہمیں اس غلط فہمی کو، اس پرسیپشن کو ڈسپیل کرنے کے لیے اشد ضروری ہے کہ پاکستان کے مخالفین جو اس وقت پاکستان کے باہر بیٹھ کے پاکستان کی افواج پہ یا پاکستان کے قومی سلامتی کے اداروں پہ جو حملہ آور ہوئے ہیں، ہم ان کو مؤثر جواب دے سکیں، اور ہم یہ پیغام دیں کہ پاکستان کے جو رکھوالے ہیں وہ اس قوم کے دلوں میں بستے ہیں، اور یہ قوم جو ہے وہ افواج پاکستان کے ساتھ اپنا جو اٹوٹ رشتہ ہے اس کو نبھاتی ہے، اور خاص طور پہ میرا حلقہ چونکہ یہ سارا بارڈر ایریا ہے، انڈیا کے بارڈر کے ساتھ یہ سارے ملحقہ دیہات میں جو بسنے والے ہیں، میرے ووٹر ہیں، سپورٹر ہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ان کا ایک بڑا اسٹرانگ بانڈ ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس تاثر کی نفی ہو۔ یہ تاثر جو ہے وہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے کہ کوئی یہ چورن میڈیا میں یا سوشل میڈیا میں بیچے کہ عمران خان یا پی ٹی آئی جو ہے وہ افواج پاکستان کے خلاف ہے۔ پی ٹی آئی کا ہر کارکن جو ہے وہ افواج پاکستان کے پیچھے کھڑا ہے، اور سیسا پلائی دیوار بن کے اپنے ملک کے تحفظ کے لیے وہ افواج پاکستان کو اپنا قیمتی سرمایہ اور اثاثہ سمجھتا ہے، اور انشاءاللہ اسی طرح ہم کھڑے رہیں گے۔ چونکہ میں نے بڑے اتار چڑھاؤ دیکھے، میں نے بڑا اس ملک کے اندر اپنے سیاسی کیریئر کے اندر بڑے ڈرامائل بھی دیکھے، اور بڑے پاکستان کی کامیابیاں بھی دیکھی، اور پاکستان کے چیلنجز بھی میرے سامنے رہے۔ میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ جو اس وقت پاکستان کے مخالفین ہیں وہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ پاکستان کے مخالفین جو ہیں وہ پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے ایک ایسا ایجنڈا لے کے چل رہے ہیں جس کا مقصد، جو اصل پاکستان کی طاقت ہے، جس کی بیس پہ پاکستان مضبوط ہے، وہ فوج پاکستان اور ہمارے ریاستی ادارے ہیں، اور یہ پاکستان کے مخالفین جو ہیں وہ فوج پاکستان پہ حملہ کر کے ہمارے ریاستی اداروں کو کمزور کر کے ہماری جو پبلک اور ان اداروں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کر کے وہ پاکستان کی سالمیت کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں۔ تو میں جو پاکستان کے مخالفین ہیں انہوں نے تو ایجنڈا طے کیا ہوا ہے کہ انہوں نے پاکستان کو کمزور کرنا ہے، لیکن جو پاکستان کے چاہنے والے ہیں، جو پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں، ان کو بھی اکٹھا ہونا ہے۔ وہ پاکستان کے مخالف تو اکٹھے ہو گئے ہیں پاکستان کے خلاف، لیکن پاکستان کے اندر بسنے والے جو ہماری قوم ہے اس کو اکٹھا ہونا ہے، جو پاکستان سے باہر اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو اکٹھا ہونا ہے، کیونکہ پہلے ہم پاکستانی ہیں، پھر ہم کسی اور جماعت کا حصہ ہیں، اور اگر ہمارا پاکستان ہے تو ہماری سیاست ہے، یہ میں ساری سیاسی جماعتوں سے کہتی ہوں انکلوڈنگ پی ٹی آئی، کہ ہمیں پہلے پاکستان بچانا ہے، سب سے پہلے پاکستان، اور پاکستان ہوگا تو ہماری سیاست ہوگی، اور ہماری سیاست کے ساتھ جڑا جو یہ عوام اور اداروں کو لڑانے کا غیر ملکی ایجنڈا اور فارمولہ ہے، ہم نے باہمی یکجہتی اور قومی ہم آہنگی سے اس سوچ کو شکست دینی ہے، اور اس میں ہم انشاءاللہ کامیاب ہوں گے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ جب بھی دشمن نے اس پاکستان پہ حملہ کیا، عوام اور فوج جو ہے وہ ایک پیج پہ کھڑے ہو کے انہوں نے وہ جنگ لڑی، اور دشمن کو ان کے ناپاک عزائم کو ناکام بنانے میں اور ملیامٹ کرنے میں کردار ادا کیا۔ اب بھی ایک دفعہ پھر ہم سب اکٹھے ہوں گے، اور انشاءاللہ پاکستان کے مخالفین کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ میرا پیغام ایک ہی ہے، چونکہ مجھے آلموسٹ 3 سیاسی جماعتیں اور 6 وزیر اعظم سے پاکستان کے کام کرنے کا موقع ملا ہے،
اور میرا ان 6 وزیر اعظم کی کیبنٹ کا میں حصہ رہی ہوں اور میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے، اور میں نے جو دیکھا ہے کہ سیاسی جماعتیں بے شک ان کے نشان مختلف ہیں، الیکشن لڑنے کے سمبل مختلف ہیں، لیکن جہاں پاکستان کی بات آتی ہے وہاں سب ایک ہے۔ اور جب کبھی پاکستان کی طرف کوئی انگلی اٹھتی ہے تو تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنا ذاتی مفاد پس پش ڈال کے قومی مفاد کو ترجیح دیتی ہیں۔ تو آج بھی اسی یکجہتی کی ضرورت ہے، آج بھی اسی قومی ہم آہنگی کی ضرورت ہے، اور سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھ کے، یہ چھوٹے چھوٹے ہمارے سیاسی اختلاف ہیں۔ دیکھیں، میں نے 22 سال اپنی سیاست کے اندر، کبھی سیاست کے اندر ہم نے جو آپ کی مخالفت ہے اس کو عداوت نہیں بننے دیا۔ آج بدقسمتی سے جو ہمارا یہ موجودہ سیاسی ماحول ہے، اس نے سیاسی مخالفت کو سیاسی عداوت میں بدل دیا ہے، جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر پولرائزیشن ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے معاشرہ تقسیم ہو گیا ہے۔ ہمیں اپنے اپنے سیاسی پلیٹ فارم پہ رہتے ہوئے یکجہتی کی بات کرنی ہے، اور پولرائزیشن سے اس ملک کو، اس معاشرے کو بچانا ہے، اور پاکستانیت کی طرف لے کے جانا ہے، اور یہی تمام سیاسی جماعتوں کی آئینی اور قانونی ذمہ داری بھی ہے۔ اور پاکستان کے 22 کروڑ عوام جو ہیں اپنی اپنی قیادت کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں، اور ساری محب وطن جماعتیں ہیں، کیونکہ سیاست میں آپ کا اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ہے، لیکن وہ اختلاف رائے کا حق آپ کا آئین آپ کو دیتا ہے، اور آئینی حق کو اگر کوئی آپ کی مخالفت میں استعمال کرتا ہے تو اس کا